للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز سرمایہ اہل سنت یادگار اسلاف شہزادہ غوث الورا سبحان اللہ پیر طریقت یادگار اسلاف پیر سید دادا باپو قبلہ مدظ اللہ العالی محسن اہل سنت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں عرف پیر باپو مدظ اللہ العالی زیب سجادہ صاحب عرس حضرت پیر سید نثار باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جملہ ذوی الاحترام سادات کرام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر طریقت سید نثار باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے والد بزرگوار کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے، اور صاحب سجادہ نے مجھے جو حکم دیا ہے سب کی طرف سے آج
اسی عنوان کے تحت بیان کرنے کا شرف حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ توجہ میری طرف کریں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کس طرح کرتے ہیں؟ یوں کہا کرتے ہیں، یوں کہا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، یوں کہا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یوں بیان کرتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یوں بیان کرتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، کس طرح بیان کرتے ہیں؟ یوں بیان کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یوں بیان کرتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج عرس کا موقع ہے، اور اب آپ حضرات چونکہ یہ ماہ ذی الحجہ شریف کے آخری ایام بھی ہیں، اور انشاءاللہ جیسی افق پر ماہ محرم شریف کا چاند نظر آئے گا، پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول جو ہے ذکر اہل بیت کی محفلیں پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ سجا کر اپنے لیے آخرت کا سرمایہ کریں گے، لیکن آج ہی مجھے حکم ہے کہ میں اہل بیت کا ذکر کر کے اپنے دامن میں حسنات اکٹھا کروں، بلکہ اپنے سیئات کا کفارہ ادا کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں، آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ عرس کا موضوع بھی شامل رہے اور صاحب سجادہ کی فرمائش بھی مکمل ہوتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو کائنات ہے، کائنات، یہ کائنات کے دو نظام ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے جس کو بادشاہ چلاتے ہیں، وزراء چلاتے ہیں، عمرہ
منورہ چلاتے ہیں، تاجدار چلاتے ہیں، کج کلا چلاتے ہیں، صاحب تخت و تاج چلاتے ہیں، یعنی شہنشاہ، بادشاہ، یہ لوگ کائنات کا ظاہری نظام چلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ بادشاہوں کا قانون ہے۔ اگر کہیں پر جو ہے وہ بدنظمی ہوتی ہے تو وہاں پر معاملات کور کیے جاتے ہیں، فسادات کو روکا جاتا ہے، یہ ظاہری قوانین ہیں۔ لیکن ایک کائنات کا باطنی نظام بھی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، دانے نہیں اگتے تو دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کسی کے طفیل کیا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہے تو کوئی مصیبتوں کو اپنے سر لے کر کے سارے بندوں کو مصیبتوں سے بچا لیا کرتا ہے، سارے بندوں کو تکالیف سے بچا لیا کرتا ہے۔ بادشاہ مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر تو کر سکتا ہے لیکن مصیبتوں سے بچا نہیں سکتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ریاست کیرلا پانی کے اندر ڈوب گئی، بڑے بڑے حکمراں دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے کچکلا دیکھتے رہ گئے، بڑی بڑی سپاہ دیکھتی رہ گئی۔ یاد رکھیں، جب قدرت کسی کو ڈبانا چاہتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جب قدرت کسی کو ترانا چاہتی ہے تو عالمی طوفان میں بھی نوح کی کشتی تیرتی بھی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، بادشاہ تدبیر کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے لیکن کسی کو بچا نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں، قحط سالی کا وقت آ جائے، قحط سالی کا دور آ جائے تو پھر اس وقت بڑے بڑے عمرہ اور وزراء کوشش کریں گے، لیکن بتاؤ کیا وہ دانا اگا سکتے ہیں؟ کیا وہ دانے کو جو ہے ایک دانے کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن دانے کسی کے طفیل اگتے ہیں، بارش کسی کے طفیل ہوتی ہے، ہوائیں کسی کے طفیل چلتی ہے، شفق کا حسن کسی کے طفیل آتا ہے، باران رحمت کسی کے طفیل برستی ہے، نسیم سحر کسی کے طفیل چلتی ہے، رات کی تاریکی جو ہے وہ سکون اور اطمینان لوگوں کو جو عطا کرتی ہے وہ کسی کے طفیل عطا کرتی ہے۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ اسی کو وقت کا غوث اور قطب کہتے ہیں۔ وہ وقت کا غوث اور قطب ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مقام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ بلکہ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ جلد اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وہ غوث ہوتا ہے، وہ قطب ہوتا ہے، اور جو غوث اور قطب ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر باطنی نظام کو سنبھالتا ہے، سہارا دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں، بظاہر تو اس کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھوں کی طاقت اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ مسلح پہ کھڑے رہ کر سمندروں تک ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو تراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت وقت میں گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ ایک سفر درپیش ہے، ورنہ یہ مستقل عنوان ہے کہ مقام قطبیت کیا ہے اور قطبیت کی شان کیا ہے اور مقام غوثیت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العظم ہے اور غوث العالم ہے، غیاث الکونین ہے۔ سرکار غوث پاک کی شان کیا ہے آپ توجہ کریں۔ لیکن غوث پاک 6 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 5ویں صدی کے اندر پیدا ہوئے، 6 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ سرکار غوث العظم دستگیر 470 یا 71 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، کشتیوں کو تراتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، یہ غوث العظم دستگیر جو مقام غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے تو یہ کم و بیش تقریباً 13ویں نمبر کے قطب ہیں، 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو 13ویں نمبر کا ہو، جو 13ویں نمبر کی غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ فائز ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوروں کے سورج نکل کر غروب ہو گئے، عبد القادر جیلانی کا سورج کبھی غروب نہیں
ہو سکتا. اوروں کے مرغ بول کر چپ ہو گئے. عبد القادر کا سورج، عبد القادر کا مرغ کبھی چپ نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہوتے ہیں. ہاں سیر ایک نواں سنجا رہے گا تیرا، وہ غوثیت کبریٰ کی کرسی پہ بیٹھ کر زمین اور آسمان کا نظام غوث وقت چلاتا ہے، غوث الوقت چلاتا ہے، وقت کا کتب چلاتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ غوث الاعظم دستگیر جو منبر بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے تو پوری دنیا کے اولیاء جس کا خطاب سنے، توجہ کرنا غوث پاک کی فضیلت اس وقت میرا عنوان نہیں ہے، حالانکہ وہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج کے دن وہ عنوان نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، پوری دنیا کے اولیاء سنتے ہیں، غوث پاک بیان کرتے ہیں، جنات سامنے ہوتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ کی طرف سے جوڑا آیا اور کائنات کے سارے جنات اور انس اور فرشتے غوث پاک کے سامنے کر دیے گئے کہ افق بھر گیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بول میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو جتنے زمین پہ تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جتنے قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. یہ 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث کی شان ہے. اس سے پہلے یہ خاندان غوثیت کے چشم چراغ بیٹھے ہوئے، میں غوث پاک کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. غوث پاک سے پہلے کتب کون ہیں؟ امام حسن عسکری. اب ذرا توجہ کرنا، دھیان دینا سنیو. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ مقام کس کا بیان ہو رہا ہے؟ مرتبہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ تھوڑی توجہ کرنا. اگر آپ نے توجہ نہیں کی اور اس فضیلت کو آپ نے ضائع کر دیا، ہو سکتا ہے محشر میں آپ سے اس کا بدلہ لے لوں. اس لیے توجہ دھیان سے، میں بہت خاص عنوان کی طرف آپ کی توجہ لے کے چلنا چاہتا ہوں. لوگ ماہ محرم کی بات کرتے، محرم کیا ہے، شہادت کیا ہے، خاندان رسول کیا ہے. سنو کیا ہے. حضرت غوث الاعظم دستگیر جب 13ویں یا 14ویں نمبر کے غوث کی یہ شان ہے تو ان سے پہلے غوثیت کس کے قبضے میں تھی؟ غوثیت کی کرسی پہ کون بیٹھا تھا؟ غوثیت کے مقام پہ کون بیٹھا تھا؟ اس ذات کا نام ہے حضرت امام حسن عسکری. یعنی حسن عسکری کا درجہ بہرحال غوث الاعظم سے افضل ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے. ان سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام نقی تھے. اس کا مطلب حسن عسکری سے بڑا مرتبہ اور تصرفات، اختیارات اور کرامت کس کے پاس تھے؟ امام نقی کے پاس. ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے تقی. ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے اللہ اکبر حضرت امام علی رضا. امام علی رضا سے کون؟ حضرت امام موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم سے پہلے کون؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق. جعفر صادق سے پہلے غوث کون؟ حضرت سیدنا امام محمد باقر. باقر سے پہلے کون؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین. وہ وقت کے غوث اور کتب رہے، کائنات کا نظام چلاتے رہے. امام زین العابدین سے پہلے کون؟ زین العابدین سے پہلے وہی شہزادہ گلگوں قبا، دشت کربلا کا وہ تاجدار، شہید محبت، شہید وفا، سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام. ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے امام حسن مجتبی. اس کا مطلب امام حسین سے بڑا درجہ بھی کوئی رکھتا ہے، اس کا نام حسن مجتبی ہے. ان سے پہلے غوث کون؟ ان سے پہلے وہی خاتم ولایت، باب مدینۃ العلم، حضرت مولا کائنات، سید السادات، شیر خدا، علی مرتضی، جس کے بارے میں نبی کہے لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہ وقت کے غوث اور کتب ہوئے، کائنات کا نظام چلاتے رہے. ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے کون؟ ان سے پہلے کون؟ تو حضرت سیدنا سید محمد امین ابن عابدین شامی اپنا رسالہ اجابت الغوث کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے جس کو مقام غوثیت اور قطبیت عطا کیا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کی امی
सैयदा फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। 13वें 14वें नंबर की गौस की ये शान है, तो जो पहले नंबर की गौस है उसकी शान का आलम क्या? कायनात का निजाम इब्तिदाए आफरीन से लेकर क़यामत तक अगर कोई संभालेगा तो नबी का खानदान। मैंने किताब का हवाला पढ़ा, किताब साथ में लाया हूं पीडीएफ में, इजाबतुल गौस, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा फकीह जिसकी किताब शामी है, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा है कि मैं अल्लामा शामी की किताब फतावा शामी को बतौर वजीफा पढ़ता हूँ। इतना बड़ा वक्त का फकीह वो कहता है। कोई सूफी अगर कह देता तो लोग कहते हैं कि वो सूफिया तो यूं ही बोलते हैं, लेकिन फकीह बोल रहा है, मुहद्दिस बोल रहा है। अर्ज़ हिंद जिस पे नाज करता है वो इजाबतुल गौस में कहते हैं हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मकाम कुतुबियत पर जो फाइज होने वाली पहली शख्सियत वो हुसैन पाक की अम्मी सैयदा फातिमा है। वो गौस क्या होता है, कुतुब क्या होता है, ये कभी बाद में सुनिएगा। अब बताएं, ये हुसैन पाक की अम्मी है जो वक्त की उम्मत में पहली कुतुब है, पहली गौसियत कुबरा के मुकाम पे फाइज है सैयदा फातिमा। अब बताएं ना, और गौस कौन होता है? जो निजाम कायनात संभालता, जो कायनात का निजाम को सहारा देता है, ये सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और गौस हज़रत इमाम हुसैन के अब्बा जी, उनकी तो बात ही क्या। आज किसी सूफी का कौल नहीं पढ़ना चाहता, बज़ाहिर जो मुकम्मल सूफी हो। आज उन सूफिया के कौल पढ़ना चाहता हूँ जो सूफी भी है, फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, उनके अक़वाल। इसलिए कि आज इल्म का बड़ा गलगला है, लेकिन याद रखें इल्म बाबे मदीनतुल इल्म की चौखट के सिवा कहाँ मिलता है? बाबे मदीनतुल इल्म की चौखट के सिवा इल्म मिलता कहाँ है? जो वहां से जुड़ा वही असल इल्म वाला है, वरना इल्म की हैसियत फिर क्या रह जाती है। अल्लाह अकबर। ये हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह है। काजी सनाउल्लाह पानीपती को जानते हैं? उनकी शोरे आफाक तसनीफ तफसीर मजहरी, उसमें आप सफ़ा नंबर 137 पर लिखते हैं कि कायनात के अंदर, अब शामी का वाला तो आप सुन चुके हो, पहली गौस पहली कुतुब सैयदा फातिमा तो ज़हरा, लेकिन ये अली जो बाबा इमाम हुसैन के, ये कौन है, इनकी क्या शान है? तो आप फरमाते हैं हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने अंबिया किराम हैं, उन अंबिया की उम्मत में जो औलिया हुए हैं, जो औलिया हुए, अली मुर्तज़ा पैदा कब हुए? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कमोबेश, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ कमोबेश 30 साल की हो गई, यानी मुकम्मल शबाब था हुजूर अलैहिस्सलाम की जवानी का। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर वक्त हुजूर का शबाब ही रहा, हर वक्त हुजूर का शबाब ही रहा। वो कौन सा दौर है फिर वो शबाब न रहा, बल्कि शबाब को वहां आकर शबाब मिलता है, वहां शबाब को आकर शबाब मिलता है। वो तो खैर है कि हालैंड वालों ने इरादा मुलतवी कर दिया, वरना हम तो मुतमईन है कि हमारे नबी का जब तसव्वुर नहीं किया जा सकता तो उनकी तस्वीर कैसे बनाई जा सकती? इसलिए कि नबी का मुकम्मल तसव्वुर कोई नहीं कर सकता। अगर आप कहें कि नबी चांद जैसे है, तो हम कहते हैं चांद तो वो है कि जिनकी जूतियों की खैरात की गर्द उड़ती है तो वहां चांद को चमकने का शऊर मिलता है। आसमां अगर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद नाई तेरे दीदार की ताब, सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं दुर्रे समीन के अंदर कि मेरे अब्बा शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखकर पूछा या रसूल अल्लाह, लोग हजरत यूसुफ को देखते थे तो बेहोश हो जाते थे या मर जाते थे, लोगों की कैफियत होती थी, लेकिन आका आपको देखकर कोई बेहोश नहीं हुआ, आपको देखकर कोई मरा नहीं, या रसूल अल्लाह तो आप ज्यादा खूबसूरत है या यूसुफ? तो आका ने फरमाया अब्दुल रहीम, मेरे हुस्न का एक हिस्सा सिर्फ
حصہ، صرف ایک حصہ، ایک جزء اللہ نے یوسف کو دیا، میرے حسن کا ایک حصہ یوسف کو دیا، ایک حصہ یوسف کو دیا۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک حصہ جس نے پایا اس کو دیکھ کر کوئی بے ہوش ہوا، کوئی مر گیا، آپ کو دیکھ کر کوئی کیوں نہیں مرتا؟ حضور فرماتے بات اتنی ہے، یوسف کو بے حجاب بھیجا تھا اور میرے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کر کے بھیجے، اس لیے نہ کوئی بے ہوش ہوا نہ کوئی مرا، اس لیے کہ بات اتنی ہے، حسن دکھا کر کے مارنا تو حسینوں کو آتا ہے، حسن کے ذریعے دلوں کو زندہ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ۔ حضور نے دل زندہ کی اپنے حسن کے ذریعے سے، وہ چمک، اس چمک جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہنے لگا ہوں مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا علی مرتضیٰ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صفحہ نمبر 137 پر تفسیر مظہری کے اندر کہ حضرت مولا کائنات کی شان یہ ہے کہ جتنے اولیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اولیاء ہوئے، جتنے اولیاء ہر نبی کی امت میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں، ان کو ولی بنانے والی ذات حضرت امام حسین کے والد مولا علی مرتضیٰ کی ہے، ان کی روح کی برکت سے وہ لوگ ولی ہوئے۔ علی پیدا ہوئے جب رسول اللہ کی عمر 30 سال تھی، آقا کریم کی ولادت کے 30 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد علی پیدا ہوئے، لیکن علی ولی کب سے بنا رہے ہیں؟ علی ولی کب سے بنا رہے ہیں؟ علی کی روح کی برکت سے ولایت کب سے تقسیم ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جتنی امتوں میں ولی بنے ہیں وہ علی کی روح کی برکت سے بنے ہیں، علی کے فیضان کی خیرات پا کر بنے ہیں، اور اب بھی جو ولی بنتا ہے وہ علی کے فیضان سے ولی بنتا ہے، اور قیامت تک جس کو ولایت ملے گی وہ مولا کائنات کے فیضان سے ملتی رہے گی۔ اب توجہ کریں، جب در والوں کو دیتے تو گھر والوں کو نہیں دیں گے، جب در والوں کو، چوکھٹ والوں کو دیتے تو گھر والوں کو نہیں۔ یہ امام حسین کے بابا ہیں، یعنی جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے فیضان تقسیم کر رہے تھے، فیض بانٹ رہے تھے۔ بلکہ سیدنا امام احمد ابن حنبل نے تو یہاں تک لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اور اس نور کے فیضان سے دوسرا نور پیدا کیا۔ ایک نور کا نام محمد تھا، دوسرے نور کا نام علی تھا۔ یہ شان امام حسین کے بابا کی، یہ شان والا خاندان ہے۔ آپ کسی خاندان کی یہ شان نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھیں گے تو اس کے پیچھے حوالہ نہیں پڑھ سکتے۔ گڑھ کر کے تو کوئی کہہ سکتا ہے، پڑھ کر کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو خاندان رسول کے لیے کہی جاتی ہے۔ اب بتائیں جس کا بابا اس شان کا ہو کہ پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہو۔ الحمدللہ ہم لوگ تفضیلی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم رافضیوں پہ لعنت کرتے ہیں، تفضیلیوں کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، ہم سنی ہیں، اور میں نے تینوں کتاب کے حوالے دیے، تینوں سنی ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھے تو وہ رافضی ہوتا ہے، رافضی کبھی اہل بیت کا ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ سچا وہی ہے جو صحابہ کے ساتھ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم سنی ہیں، ہمارا مسلک اعتدال ہے، لیکن یہ شان ہے حضور کے خاندان کی، حضور کے گھر والوں کی یہ شان ہے۔ اور یاد رکھنا ان شان والوں کے گھرانے میں اللہ نے امام حسین کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ فرماتا ہے تفسیر در منصور میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ مرج البحرین کا ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ دو دریا سے مراد ایک دریا علی ہے اور ایک دریا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات، یہ وہ شان والا خاندان ہے۔
اس سے اللہ نے حسنین کریمین کو پیدا کیا. اب میں مزید فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا, بات مختصر کرتا ہوں. وہ امام علی مقام, وہ امام عرش مقام, وہ امام اولو العزم, وہ امام اعلی ہمت, وہ شہزادہ گلگوں قبا جس کی در سے خیرات بطور ولایت تقسیم ہوتی, ولایت بطور خیرات تقسیم ہوتی. وہ امام حسین میدان کربلا میں آئے. آپ کربلا سنیں گے, ہر خطیب کا اپنا اپنا ایک انداز ہے, ہر بیان کرنے والا کرتا ہے. مجھے صاحب سجادہ کا حکم ہے کہ میں بھی چند شہادتیں پڑھوں, حصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ جب میں اصلاحی بیان کروں, کوئی سنے تو سنے, کوئی نہ سنے تو نہ سنے, کوئی بات کرے تو کرے, کوئی بیٹھے تو بیٹھے, کوئی سوئے تو سوئے, مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. اپنی بات کہہ کر چلا جاتا ہوں مثل مؤذن کے. مؤذن جب اذان پڑھتا ہے کوئی جواب دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, کوئی آتا ہے نہیں آتا. میری طبیعت میں بھی یہی ہے, اصلاحی بیان ہو تو لوگ سننا چاہیں تو سنیں, نہیں سننا چاہیں تو ان کی طبیعت میں اپنا کام پورا کر دوں. لیکن جب اپنے آقاؤں کی شان بیان کرنے لگتا ہوں تو پھر میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کان بنے, ہر انسان سراپا ادب بنے. اس لیے کہ جن کے نام میں پڑھنے لگا ہوں, آپ سمجھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کا نام کیا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں مولا علی کا نام کیا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاندان والا تبار کا نام کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کے نام پڑھے جائیں تو اس گھر میں چوری نہ ہو, اس گھر میں آگ نہ لگے. اصحاب کہف کون ہے؟ نبی کے غلاموں کا نام اصحاب کہف ہے. آپ بتائیں, غلاموں کا نام پڑھا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے. حضور کے خاندان وہ پنجتن کا نام پڑھا جائے. کون پنجتن؟ جن کے نام کے تذکرے جنت میں ہیں, جن کے نام جنت کے درختوں پر لکھے ہوئے ہیں, جن کے نام کی برکت سے بلائیں ٹل جائے. اور یاد رکھنا, کوئی خطیب سنی اگر کسی بزرگ کی کربلا والے کی شہادت بیان کرتا ہو تو آپ دل میں جو نیت لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس مراد کو پوری فرما دے. یہ میں نے اپنے شہر مالیگاؤں میں 12 تجربات دیکھے ہیں کہ جب میں شہادت پڑھنے لگتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں مرادیں دل میں لے کر کے سنو. کوئی آئندہ سال آ کے کہتا ہے کہ بیٹے کی مراد لی تھی ہو گیا, بچی کے رشتے کی مراد لی تھی پوری ہو گئی. یہ بات کہانی قصہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور ہم عشق کے بندے ہیں, کیا بات بڑائی ہے. ہماری طبیعت یہی ہے, کوئی کچھ کہتا رہے, ہماری طبیعت تو یہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مولائے کائنات کی فضیلت میں نے پڑھی, سیدہ فاطمہ کی فضیلت پڑھ دی. اب ذرا کربلا کی طرف آئیں, لیکن سراپا ادب بن جائیں, دل میں مرادیں لیں. مولا حسین میدان کربلا میں آئے. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے رسول منبر سے نیچے اترتے ہیں اور انہیں گود میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھتے ہیں. کون حسین؟ وہ حسین جس کے لیے سجدہ طویل کرتے ہیں, اگر مولا حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو سجدہ طویل کرتے ہیں. کون حسین جس کے لیے حضور کہتے فاطمہ حسین کو مت رلایا کرو, جب وہ روتا ہے تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. کون حسین جب وہ روتے ہیں تو چپ کرانے کے لیے جبریل تشریف لاتے ہیں. کون حسین جب وہ کھیلتے ہیں تو ان کو آئیڈیا دینے کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے حضرت جبریل امین آتے ہیں. میں حدیث نہیں پڑھنا, اس وقت پڑھنا نہیں, میرا عنوان وہ نہیں, وقت نہیں. آپ نے بار بار خطبہ سے سنا ہوگا کہ مولا حسن پاک مولا حسین پاک دونوں کشتی کر رہے ہیں. حضور جو ہے وہ مولا حسن کی رہنمائی کر رہے ہیں. ماں نے کہا سیدہ فاطمہ نے کہ یا رسول اللہ حسن تو بڑا ہے, حسین کی رہنمائی کرنے کی بجائے آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم اس کا مشاہدہ نہیں کرتی کہ حسن کی رہنمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین کی رہنمائی کے لیے جبریل آیا ہوا ہے سدرہ سے, جبریل آیا ہوا ہے سدرہ سے. بچپنے میں جس کی رہنمائی کے لیے جبریل آتا ہو, جبریل جس کی رہنمائی وہ مولا حسین. لوگ کیا یزید ولی سے تقابل, کجا عرش کجا, کہاں تقابل ہے, تقابل کہاں ہے. امام حسین وہ ہیں جدید کا نام ان پڑھ لوگ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے, ان پڑھ لوگ کی صحیح گال کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور جہاں مخرج کا لحاظ نہیں ہے تو وہاں پر جدید بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو نہیں بول پاتے. لیکن مولا حسین کی ذات وہ ہے کہ جو غلط پڑھتے ہیں نا نام حسین کو, جو نام حسین کو غلط پڑھتے ہیں وہ بھی حسین پڑھتے ہیں. نام حسین کی شان یہ ہے
पढ़ा तो हुसैन पढ़ा और गलत पढ़ा तो हसीन पढ़ा। सही पढ़ा तो हुसैन पढ़ा, गलत पढ़ा तो हसीन पढ़ा। इससे पता चला हुसैन जितना हुसैन है उतना हसीन भी है। ये हुस्न मुस्तफा की तस्वीर है जिसे हुसैन कहते हैं, जिसका बचपना बेमिसाल है, जिसकी जवानी बेमिसाल है, जिसकी करबला की कुर्बानी बेमिसाल है। लेकिन बात इतनी है, हमने हर चीज को रस्मों के खाने में रख दिया है। मैदान करबल में मौला हुसैन है, क्यों आए हैं? लोग कहते हैं इक्तिदार के लिए, हम कहते हैं इक्तिदार के लिए वो जाता है जिसके पास इक्तिदार नहीं होता। इसलिए कि जिसके पास इक्तिदार ना हो वो इक्तिदार के लिए जाता है। कौन सा इक्तिदार है जो यहाँ नहीं? मैंने अभी पढ़ा, आपके सामने पेश किया कि जिसका खानदान खुदा की बातनी हुकूमत चला रहा हो, बैसियत कुतुबियत, बैसियत, उसे इक्तिदार की जरूरत क्या है? उसे इक्तिदार की जरूरत क्या? क्यों गए थे मौला हुसैन? करबला में जाने की वजह क्या थी? वजह ये थी सिर्फ और सिर्फ निजाम इस्लाम का तहफ्फुज़, इस्लाम की बका, इस्लाम की हिफाजत। अगर मौला हुसैन न जाते तो ये फर्क कैसे होता कि शराबी और गैर शराबी दोनों में अच्छा कौन है, जुआरी और गैर जुआरी दोनों में अच्छा कौन है, नमाजी और बेनमाजी दोनों में अच्छा कौन है, पापी और मुत्तकी दोनों में अच्छा कौन है? इसलिए कि अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैत कर देते तो यजीद इमाम हुसैन के खिलाफ एक सेकंड नहीं जाता, पैर चूमता, हाथ चूमता, दौलत में दौलत का अंबार लगा देता। लेकिन मौला हुसैन ने ये नहीं चाहा, इसलिए कि उन्हें हाथ और पैर की फिक्र नहीं होती, उन्हें दीन के तहफ्फुज़ की फिक्र होती। यजीद से मौला हुसैन का इख्तिलाफ क्या था? बार बार आप सुनते रहते हैं कि यजीद बहुत बड़े खानदान का फर्द है, हम उसके खानदान के मुअत्तलिफ़ हैं। उसके वालिद सहाबी रसूल, उसकी वालिदा सहाबिया, उसके दादा सहाबी, उसकी वालिदा नहीं, उसके वालिद सहाबी रसूल, उसकी दादी सहाबी, उसके दादा सहाबी और उसकी सगी फूफी उम्मुल मोमिनीन उम्मे। लेकिन इतने अच्छे घराने के अंदर पापी पैदा हुआ। मौला हुसैन ने घराने की परवाह नहीं की, बल्कि उसके ऐब को उजागर किया कि वो शराबी, जो शराबी है वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता, जो बंदर का नाच देखता हो वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता, जो जुआ को रिवाज देता हो वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता, जो लड़कियों से गाने सुनता हो, गजलें सुनता हो वो मुसलमानों का इमाम नहीं हो सकता। 300 लड़कियां उसके हुजरे में गाने वाली होती थी और उसके नजदीक उसने सौतेली माँ के साथ निकाह को जायज करा दिया, उसने फूफियों के साथ निकाह को जायज करार दिया था। इमाम अली मकाम जानते थे कि जिस मिशन को मैं लेकर के जा रहा हूं जीत तो इसी की होगी, सर रहे न रहे जीत तो इसी की होगी। इसलिए कि जंग की जीत सर रहने या न रहने की बुनियाद पर नहीं होती, जंग की जीत मकसद की बुनियाद पे होती है। जिसका मकसद कामयाब हो जाए वो जीतने वाला होता है, जो मकसद में हार जाए वो नाकाम होता है। दुनिया के अंदर जो अजान बुलंद हो रही है वो 5 वक्त हुसैन की जीत का ऐलान करती है। दुनिया के अंदर जो तिलावत कुरान होती है वो हुसैन की जीत का ऐलान करती है। दुनिया के अंदर जो नमाजियों को इज्जत से बिठाया जाता है वो हुसैन पाक के मिशन की जीत का ऐलान करती है। लेकिन सुन्नियों, करबला बयान करने से पहले सिर्फ 2-4 जुमले। सहाबी के बेटे के हाथ में अगर शराब की बोतल हो, इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। ध्यान देना, अगर सहाबी के बेटे के हाथ में शराब की बोतल हो, इमाम हुसैन उसके हाथ में हाथ नहीं देते, क्योंकि हुसैन का हाथ से हुसैन का हाथ न था। वो मौला हुसैन के हाथ में गोया के नबी के हाथों की जलवगरी थी, अली के हाथों की जलवगरी थी, हसन पाक के हाथों की जलवगरी थी। यदुल्लाह का फैजान था मौला हुसैन का हाथ की हिफाजत की। अली वाला दिल छू, अल्लाह जज़ाए तवज्जो नहीं
300 लड़कियों से गाने सुनने वाला यजीद गाने सुनने की बुनियाद पर मौला हुसैन को जूते की नोक पे उठा लेते हैं, तो तुम जो कानों में एयरफोन लगाकर रात रात भर गाने सुनते हो, तुमको अपना कैसे बना लेंगे? नाम निहाद हुसैनी बनने वालों, और मकातिबे फिक्रों में हुसैनी बनना आसान है, सुन्नियों के यहाँ हुसैनी बनना आसान नहीं है। काले कपड़े किसी को हुसैनी नहीं बनाते, 10 दिन का मातम किसी को हुसैनी नहीं बनाता। वाह 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 वाह, या हुसैन हक हुसैन के जबानी नारे किसी को हुसैनी नहीं बनाता। अब मेरी बात सुनना, गलती करूं तो ये सादात और उलमा पकड़ करेंगे, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। नमाजी बनना आसान है, हुसैनी बनना मुश्किल है। रोजेदार बनना आसान है, हुसैनी बनना मुश्किल है। हाजी बनना आसान है, हुसैनी बनना मुश्किल है। आप कहेंगे क्या कह दिया? हम कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने उबई भी नमाज पढ़ता था, और मैदान करबला में यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता था, बहुत सारे हाफिज़े कुरान भी थे सामने। तो नमाजी बनना आसान, हुसैनी बनना मुश्किल। रोजेदार बनना आसान, हुसैनी बनना मुश्किल। हाजी बनना आसान, हुसैनी बनना मुश्किल। आप कहेंगे नमाजी क्या? हम कहते हैं नमाजी ऐसा भी देखने में आया है कि इधर मस्जिद से निकलता है, उधर झूठ बोलता है। हाजी वो इधर हज के मैदान में जाता है, उधर औरत पर बदनजरी भी कर लेता है। तवज्जो करना, हुसैनी किसे कहते हैं? आज ये पर्दा फाश करके जाना चाहता हूँ, हुसैनी किसे कहते हैं? हाजी चोरी करते हुए पकड़ा सकता है, हाजी ज़िना करते हुए पकड़ा सकता है, रोजेदार किसी के माल में खयानत करते हुए पकड़ा सकता है। हाजी नमाजी रोजेदार बनना आसान है। हुसैनी किसे कहते हैं? हुसैनी किसे कहते हैं? 6 महीने का मासूम लुटा देना मगर जबान पे झूठ नहीं आने देना, इसको हुसैनी कहते हैं। 18 साल का ताजदारे करबला, 18 साल का कड़ियल बेटा करबला की जमीन पे खाको खून में तड़पा देना मगर जमीर का सौदा नहीं करना, हुसैनी इसको कहते हैं। जिनकी हर दिन जबान पलटती है वो हुसैनी कैसे हो सकता? कानों में एयरफोन लगाकर जो पूरी पूरी रात गाने सुनते हैं, जिनके घरों के अंदर कुफरिया कलमात की शक्ल में सीरियल के नाम पर कुफरिया कलमात बोले जाते हैं, वो कभी किसी हुसैनी का घर नहीं हो सकता। मुझे माफ करना, माफ कर सकते हो तो, लेकिन सच्चाई ये है 12-12, 1-1 बजे तक घरों के अंदर सीरियल के नाम पे कुफ्फार के बुतों की तारीफ होती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस वक्त हुसैन के नाना के घर पे क्या गुजरती? लोग कहते हैं 10 दिन के हुसैनी नाम निहाद बन के मिलना क्या है? हम सुन्नी पैदा होते हैं तो हुसैनी, मरते हैं तो हुसैनी। जन्नत में जाएंगे जिन जन्नती जवानों के सरदार का नाम हुसैन है और उनके भाई है, ये हमारी शान है। लेकिन हमने करबला को हमेशा दिलचस्पी के लिए सुना। चलो बैठकर सुन लेंगे, चलो बैठकर सुन लेंगे मुकर्रिर का अंदाज कैसा है, उसकी तहकीक कैसी है, उसकी फिक्र कैसी है। करबला वो है जो तकदीरें बदलती है, करबला वो है जो तकदीर। अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो तुमने कभी करबला सुना भी नहीं, अगर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली तो तुमने कभी करबला सुना भी नहीं। आपने क्या समझा? करबला को क्या समझा? करबला जिसमें कायनात इंसानी की तारीख 3 दिन के अंदर सिमट जाती। अगर पूरी कायनात का खुलासा 3 दिन में कहीं देखना है तो करबला में देखो। सब्र इब्राहिम, जुल्म नमरूद देखना है तो करबला में आ जाओ। सब्र मूसा और जुल्म फिरऔन देखना है तो करबला में आ जाओ। अबू जहल की जिहालत और मुस्तफा जाने रहमत का हिल्म देखना है तो करबला में आ जाओ। ताइफ वालों की वहशियाना हरकत और मुस्तफा जाने रहमत के पत्थर खाने का सब्र देखना है तो करबला में आ जाओ। आप करबला को समझते क्या है? एक करबला है जिसने कायनात को अपने अंदर से, जिसमें 72 है और अपने दौर के सबसे बेहतर है। कायनात के अंदर वो 72 और अपने दौर के सबसे बेहतर, जिनके सरदार का नाम हुसैन है। करबला में आए हो गया, इसलिए कि जानते हैं
शराब होकर अय्याशी करना तो सबको आता है, प्यासा रहकर दीन बचाना नबी के खानदान का काम। और बात इतनी है, तवज्जे, कंपनी का मालिक कितने ही मजदूर गद्दारी कर जाएं, लेकिन मालिक को कंपनी बचाना होता है। मेरे बाप ने कंपनी खोली थी, मैंने बचाना है। बड़ी माजरत के साथ मिलाने के लिए, से समझाने के लिए, दीन को हर वक्त कोई बचाए या नजरअंदाज करे, नबी का खानदान हमेशा बचाता है। और दीन कभी किसी का मोहताज नहीं। 9वीं मुहर्रम आ गई, खैमे लगे हुए, ज़ैनब कुबरा का खैमा एक तरफ, सैयदना मौला हुसैन पाक का खैमा एक तरफ, बीबियों के खैमे, आवान व अंसार के खैमे। 9वीं ही तारीख को ताज़ियाना बजा दिया गया। मौला हुसैन तलवार लेकर, तलवार के मुट्ठे पर हाथ रखकर और हाथ पर थोड़ी रखकर आंखें बंद किए हुए, जैसे आवाज सुनी, पूछा क्या हो रहा है? का जंग का आगाज है, सुनियो तवज्जे करना, इसलिए कि मौला हुसैन की बारगाह का मकबूल बैठा हुआ है, सादात है यहाँ, ध्यान से सुनो कहना क्या चाहता हूँ। मैं कोई खतीब नहीं कि खिताबत के जौहर दिखाना है मुझे, मैंने सिर्फ आपके दिल तक ये बात पहुँचाना है, काश कि हम सब सच्चे हुसैनी बन जाए। मौला हुसैन ने कहा क्या हो रहा है? कहा कि जंग का ताज़ियाना बज चुका है, उनसे कहो एक दिन वो ताखीर नहीं कर सकते। ध्यान दे, एक दिन की वो ताखीर नहीं कर सकते। क्यों? एक वली जान देने के लिए बेचैन होता है कि फरिश्तों जल्दी करो, रूह निकालो ताकि यार से मिलूं। जिस हुसैन ने पूरी जिंदगी बेचैनी में गुजारी थी कि वो दिन कब आएगा जिसे करबला कहते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन को पाला ही गया था, इसलिए कब कंधों पे बिठा के नबी ने जो फिराया, क्यों? इसलिए कि दीन बचाना है जान देकर। झूला झुलाने के लिए जिब्रील इसलिए आते थे कि दीन बचाना है जान देकर। जिसे इसीलिए पाला गया हो, जिसे इसीलिए पैदा किया गया हो, इसलिए पैदा किया गया हो। आप जानते, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा, खुदा ने आलम अरवाह में, सूफिया लिखते हैं किताबों में मौजूद, आलम अरवाह में फरमाया, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि मैं अपनी मोहब्बत का तुमसे इम्तिहान लूं। बताओ, मैं जब दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो जाए, बहुत मुरादों के बाद एक बेटा दूं, और उसके बाद उस बेटे को मैं कहूं कि मेरी राह में ज़बा कर दे, तो तुम में कौन है जो कहेगा कि मैं तैयार हूं? उस वक्त सारी रूहें चुप थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह खड़ी हुई, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। ये सब आलम अरवाह में तय हो रहा है। आप क्या समझते हैं ये हादिसाती तौर पे हो गया? इक़्तिदार की जो नाच नचाते हो, ये नहीं है, ये सब तो पहले से तय हो चुका है, कातिबे तकदीर लिख चुका है। हजरत इब्राहिम की रूह ने कहा मैं हाजिर हूं। फिर कहा कि 950 साल तक मेरे पैगाम तौहीद को आम करे, और फिर कोई न माने सिवाय 40 या 42 के, और फिर मैं कहूं कि कश्ती बनाए, फिर मैं कहूं कि सबको सवार कर, तेरा न मानने वाला बेटा उसको सवार, और मेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कौन है तुम में? सारी रूहें चुप थी, रूहें नूह खड़ी हुई, मैं हाजिर हूं। एक तवील सफर है, उसका बयान यहाँ नहीं हो सकता। फिर कहा मैं महबूब बनाऊं, मतलूब बनाऊं, निगाहें उठने से किबला बदल दूं, उसकी रजा, और ऐसे में फिर उस पे पत्थर बरसाए जाए, जो नालैन खून से भर जाए, मोहब्बत में
साल का बेटा, 6 महीने का मासूम बच्चा, पूरा घराना। घर की चीजें लुटाना भी बड़ी कमाल की बात है। जिसने घर भी लुटा दिया, जिसने घर भी लुटा दिया, सारी रूहें चुप थी। उस वक्त तो कोई खड़ा हुआ तो सैयदे सज्जाद का वालिद, खातिमुल विलायत का बेटा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा का लाडला, रसूलुल्लाह का नवासा मौला हुसैन खड़े थे। मैं इसके इंतजार वादा निभा। यानी इसी शौक में दिन गुजरे थे। कब वो दिन आएगा जिसे करबला, कब वो दिन आएगा। सैयदा ने दूध इसलिए पिलाया था कि करबला जाना है। रसूलुल्लाह ने कंधे पे इसलिए बिठाया करबला में आकर एक दिन और दो देने वाली रात, देने वाला खानदान किसी से मोहब्बत की बात की जा रही है। क्यों ताखीर की? इसलिए कि मौला हुसैन दीन बचाने आए थे। अपने मानने वालों को क़यामत तक के लिए बताना चाहते थे कि जिंदगी की आखिरी रात अपने पसंद के काम करता है। मेरी पसंद क्या है, मेरे नाना की पसंद क्या है, मेरे बाबा की पसंद क्या है, मेरी अम्मी की पसंद क्या है, हमारे खानदान की पसंद क्या है। एक रात में बोला क्यों? नसीहतें लिखे, नसीहतें लिखी नहीं, जायदाद क्यों कहते हैं हमें इबादत और तिलावत बहुत पसंद है। एक रात की मोहलत दो ताकि हम उस रात में इबादत करें। कौन सी रात? 10वीं करबला वालों ने इसलिए लिया, इसलिए लिया, इसलिए लिया ताकि तिलावत करें और इबादत करें। बड़ी माजरत के साथ मेरा सुन्नी हुसैनी कहलाने वाला उस रात को खुराफात और सुन्नियों के मोहल्ले में ढोल बजते हैं। ये बात भी बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ। और नाम नेहात छूटे लफंगे लोग कहते हैं बचाना हुसैनियत है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दादा बापू सादात की मौजूदगी में इतना कहना चाहता हूँ। सुनियो, करबला पर ढोल, जिस हुसैन के घर की शादियों में ढोल नहीं बजे, जिस हुसैन की शादियों में, जिस हुसैन के घर की शादियों में ढोल नहीं बजे, उस हुसैन की शहादत पे तुम ढोल बजाते हो। और शहादत पे ढोल बजाने को सुन्नियत और अहले बैत की मोहब्बत करार देते हो। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जिसको गालियां देना है जी भर के दे, ना बुलाना है गुजरात वालों, ना बुलाना। मेरे लिए गौस पाक की चौखट काफी है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो ढोल बजाते हैं और उसको हुसैनियत का नाम देते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं वो सैयद नहीं कि कसमें खाका के कहूँ कि मैं सैयद हूँ, नहीं। सिर्फ तहदीस नेमत के लिए कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब गवाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम हसनी हुसैनी सादात हैं, अली हमारे बाबा हैं, जद्दी अमजद हैं, हुसैन हमारे जद्दी अमजद है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को इतना शौक है हमारे बाबा जद्दी अमजद हुसैन की शहादत पे ढोल बजाने का, हमारे जद्दी अमजद हजरत अली अकबर की शहादत पे ढोल बजाने का, हमारे जद्दे करीम हजरत मौला अली असगर की शहादत पे ढोल बजाने का, इतना ही शौक है ना आपको, ये शौक एक मर्तबा जरा आप हमारा भी निकाल दे। अगर आप हमारे बाप दादाओं की शहादत पे ढोल बजाने को उनकी वफा समझते हैं, जिस दिन तेरे 18 साल के बेटे का लाशा तेरे घर के अंदर पड़ा होगा, उस दिन जरा ढोल बजाना, तब समझूंगा कि तू कितना पक्का हुसैनी है। जब तेरे से 6 महीने का बच्चा मुर्दा पड़ा होगा, उस वक्त ढोल बजाना, तब समझूंगा कि तू कितना पक्का हुसैनी है। जब तेरे घर में किसी का जनाजा उठ रहा हो तो तू उस वक्त ढोल बजाना, तब पता चलेगा तू कितना सच्चा हुसैनी है। अरे अपने बाप की मस्जिद पे ढोल नहीं बजाता और गौसुल आजम दस्तगीर के दादा की शहादत पे ढोल बजाने को तू हुसैनियत करार देता है। शर्म कर, क्या मुंह दिखाएगा मौला हुसैन को। अरे झगड़ा तो यही था कि यजीद म्यूजिक सुनता था, बांसुरी सुनता था, मौला हुसैन उसके खिलाफ थे, वो शराब की तारीफ कर रहा था, मौला हुसैन उसके खिलाफ थे। ये ढोल बजाना, और ढोल कहाँ बज रहे थे? दमिश्क में बज रहे थे। यहाँ तो तिलावत हो रही, हुसैनी तिलावत करते हैं, ढोल नहीं बजाते। हुसैनी तिलावत करते हैं, म्यूजिक नहीं बजाते। शर्म करो।
حسینیت کو کیا نام دیا ہے؟ اور کچھ لوگ اس پر دلیلیں پیش کرتے ہیں. میں صرف ایک جملہ چھوڑ کر جاتا ہوں. جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ایک بی بی صاحب نے دیکھا کہ ایک پردہ نشین ایک زمین پر کنکری چن کر اپنے دامن میں اٹھا رہی ہے. ایک پردہ نشین کنکریاں چن کر اپنے دامن میں اٹھا رہی ہے اور اپنی آستین سے ایک میدان کو صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی اب ذرا دل کے کان لگائیں کس خاتون کا ذکر ہو رہا ہے. اس بی بی نے پوچھا بی بی یہ میدان کون ہے؟ کیسے کربلا کہتے ہیں. آپ کون ہیں؟ مجھے فاطمہ کہتے ہیں. کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل 10 کا سورج طلوع ہونے والا ہے. میرا بیٹا حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اسی مقام پہ گرے گا. میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے, میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے. اس لیے کنکر اٹھا کر کے یہاں سے الگ کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا جب زمین پہ آئے گا تو اسے کنکر نہ چپے. سنیو, فاطمہ تو سارا اپنے بیٹے کے جسم پہ کنکر کو چبنا گوارا نہیں کرتی. تم ڈھول بجا کے ان کے دل پہ نشتر لگاتے, ان کا دل دکھاتی. 10ویں کی صبح طلوع ہوئی. کیسا وہ سورج تھا, خون آشام دن, یادگار دن, کبھی دنیا اسے فراموش نہیں کرے گی. صبح طلوع بھی اذان مولا علی اکبر نے پڑھی. اس دن کی صبح کی اذان مولا علی اکبر نے پڑھی اور نماز امام حسین نے پڑھائی. وہ آخری نماز تھی گویا کہ کربلا کے شہیدوں کی آخری نماز تھی. مولا حسین نے پتہ نہیں کتنی لذتیں اٹھائی اور کتنی لذت ان کو اس نماز میں آئی. زندگی کی آخری نماز. اس کے بعد نماز مکمل ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, آوان و انصار شہید ہوئے. شہادت کے بعد اب نبی کے گھر کے شہزادوں کی باری آئی. سب سے پہلے اللہ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حسنین کریمین کی اولاد میں سے جو ہے سب سے پہلے آغاز شہادت کا. عوام و انصار شہید ہو گئے, خاندان کے لوگ شہید ہو گئے, لیکن امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کی اولاد میں سے سب سے پہلے مولا قاسم امام قاسم کی شہادت پہلی شہادت ہے. اب ذرا دل میں مرادیں لے کر توجہ کے ساتھ بات اختتام کی طرف جاتی ہے. امام قاسم حضرت مولا حسین کی بارگاہ میں چچا سب گئے, اون و محمد کی شہادت ہو گئی, پھوپھی کے بچے گئے, چچا تایا گئے, سب گئے. اب میں جانا چاہتا ہوں. امام علی مقام نے بھتیجے کو دیکھا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا. اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے. دونوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا. کہا قاسم کیا بات کرتے, کس منہ سے تجھے اجازت دوں, کیونکہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے. تو چلا گیا نا, میرے بھیا کی نسل کس سے چلے گی. چھوٹے بچے کے مستقبل کو کس نے دیکھا؟ تیرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کے مستقبل کو کس نے دیکھا؟ تو نہ جانا بیٹا, بس یہ تو نہ سنا. چچا سے کبھی نہ نہیں سنا تھا, آج پہلی بار نہ سنا. پھوپھی کے پاس گئے, سیدہ زینب سے کہا پھوپھی چچا جانے نہیں دیتے. ابھی رو رہے تھے کہ اچانک خیال آیا جب میرے بابا امام حسن پاک شہید ہو رہے تھے. امام حسن کی شہادت جانتے ہو سنیو, شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو. امام حسن پاک کو ہیرا پیس کر پانی کے ذریعے پلایا گیا تھا. 40 دن تک, ایک دو دن میں 40 دن تک امام حسن کو الٹی کے ذریعے سے اتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آتی تھی. 40 دن تک, اور پاخانے کے ذریعے سے اتڑیاں کٹ کر نکلتی تھی. اگر کھایا ہوا دودھ الٹی میں نکلے تو آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. جس کی اتڑیاں کٹی ہو اور اتڑیاں کٹ کے حلق کے باہر آئی ہو. ہم نے تو اہل بیت کی قربانی کو بلا دی. ہم اہل بیت والے, صرف ہاتھ چوم کے اہل بیت والے,
یہ قربانی کون نہ کرے، اور قربانی کس لیے دی گئی تھی، اس قربانی کو کون خیال کرے؟ ماہ محرم کو تفریح کا ذریعہ مت بناؤ، یہ محبت اور عقیدتوں کی بات ہے، رسومات میں مت ڈالو، حقیقتوں کی طرف آؤ۔ کہا جب میرے بابا شہید، اور شہادت کے وقت بھی قلم چل رہا تھا، کہا بیٹا اسے اپنے بازو پہ باندھ لو، جب بہت مصیبت آئے تو اس کو کھول لینا۔ شہادت حسن کے بعد سے لے کر کربلا تک مولا حسین نے اپنے بھتیجے کے اتنے ناز اٹھائے تھے، بیٹوں سے زیادہ، کہ کبھی باپ کی یاد بھی نہیں آنے دی۔ لیکن جب کربلا کے اندر پہلی بار قاسم نے اپنے چچا کی زبان سے نہ سنا تو باپ یاد آ گیا، کبھی یاد نہیں آنے دیا تھا باپ کو، پہلی بار نہ سنا، دل کیا کینے کو ٹھیس پہنچی تو باپ یاد آیا، باپ یاد آیا تو باپ کی تحریر یاد آئی، تحریر کھولی، پھوپھی کو تھما دی، کیا تھا؟ یہ تھا میرے بیٹے، میرے دل کے چین، مجھے معلوم ہے اس وقت تو کربلا میں ہوگا، سب شہید ہو چکے ہوں گے، بھیا حسین اور چند افراد بچے ہوں گے، میرے بیٹے حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے تیری دادی فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے سرخ رو کر دینا۔ خط لیا، سیدہ زینب کو لیا، میدان میں آئے، چچا ابا کی مانوں کہ آپ کی کا کیا ہوا؟ کہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ تحریر دیکھی، امام علی مقام پہ وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں امام حسین نے بھائی کی قربانی دیکھی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، نسل کی پرواہ نہیں کی، نسل کی پرواہ نہیں کی، بھائی سے محبت کا حق ادا کیا، بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے کر میری ماں فاطمہ کی یا مجھے سرخ رو کر دینا۔ اللہ اکبر! حسین پاک نے وہ تحریر اٹھائی، عرض کی مولا تو مظلوموں کی دعا سنتا ہے، تیرا حسین آج مظلوم ہے، جمعہ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ وقت جمعہ کا ہے، تو مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، مولا مجاہد کی تو دعا سنتا ہے، حسین جہاد میں ہے، دعا کی قبولیت کی بہت ساری چیزیں یہاں اکٹھا ہو گئی۔ میرے بھائی حسن نے نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کو قربان کرنے کی بات کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک حسن کی نسل اور حسن کا نام زندہ رہے، تو ندائی حسین، ہم تیرے بھائی حسن کی آن میں ایک ایسا شخص پیدا کریں گے جو مقام ہم نے تیرے نانا کو نبیوں میں عطا کیا، اس بچے کو وہی مقام ولیوں کے اندر عطا کریں گے، اس کو دنیا عبد القادر جیلانی کے نسل کی شان یہ ہے۔ آخری میں امام مہدی آئیں گے، وہ بھی امام حسن کی نسل سے ہوں، حسینی بھی ہوں گے لیکن ماں کی طرف سے، اور حسنی ہوں گے باپ کی طرف سے۔ حضرت امام قاسم کو کہا ٹھیک ہے تو جا۔ جب آپ میدان میں گئے نا، 19 سال کے تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، خوبصورت۔ مبالغہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنا ہے ہمیں، مبالغہ ان کے لیے کیا جاتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ دلیل دے دوں کتنے خوبصورت تھے، 1450 سال کے بعد جب ان کے خاندان کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں، مولا قاسم کتنے خوبصورت ہوں گے۔ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت کیا؟ منبر پہ دیکھ چمکتے چہرے، خوبصورت آنکھیں، چہروں پر نورانیت۔ امام علیہ سنت نے یہی دیکھ کر کہا تیری نسل پاک میں، نسل پاک میں، نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ مولا قاسم گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آئے۔ شمر لعین نے کہا چیت قبر کتے نے، تاریخ میں اس کو چیت قبر کتا لکھا ہے کیونکہ اس کے جسم پہ برس کے داغ تھے، کوڑی تھا، وہ کوڑی تھا۔
اور اس حضور نے خود فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا، اور حدیث میں بھی ہے ایک چتکبرا کتا میرے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا حسن حسین کو جو لوگ شہید کریں گے ان میں سے ایک شخص ہوگا جس کے جسم پہ برس کا داغ ہوگا، کوڑی ہوگا، وہ کوڑی ہوگا۔ اس بدبخت نے کہا حسن کا بیٹا آیا ہے۔ امام قاسم کی امی بھی ساتھ میں تھی، امام قاسم کی والدہ بھی ساتھ میں۔ جب بیٹے کو رخصت کرنے لگی تو کہنے لگی قاسم ذرا جم کے لڑنا۔ بیٹے کو زور سے بائک چلانے والی ماں، بیٹے کو زور سے بائک چلاتا دیکھنے والی ماں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، میرے لال ذرا سنبھال کر چلانا۔ بیٹا اگر تیز بائک چلا کر کے بھاگے تو جب تک گھر میں نہیں آتا ماں کے جی میں جی نہیں آتا۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ وہ ماں کیسے تھی؟ کہتی ہے بیٹا ذرا جم کے لڑنا اور بہادری کے جوہر دکھانا اور شجاعت کے جوہر دکھانا، کیونکہ مدینے والے تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ تیرے باپ کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں، تو شجاعت کے جوہر دکھا کر کے بتانا جب بیٹے کی شان یہ ہے تو بابا کی شان کیا۔ اور کہا قاسم پلٹ کر نہیں آنا، پلٹ کر نہیں آنا، پلٹنا نہیں بلکہ پلٹ پلٹ کے وار کرنا۔ امام قاسم نے کہا ماں ٹھیک ہے، تم دعا کرو کہ دادی فاطمہ کی یہاں میں سرخرو ہو جاؤں۔ چلے شمر نے دیکھ کر کہا حسن کا بیٹا آ رہا ہے، معمولی نہیں ہے یہ لڑکا، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، 1000 کے مقابلے میں اس کو سمجھا جاتا تھا، یعنی 1000 کا مقابلہ وہ اکیلا کرتا تھا، بڑا شہزور تھا وہ پہلوان۔ اس پہلوان سے کہا کہ تو جا۔ اس پہلوان نے کہا کہ یہ بچے سے لڑنا میری توہین ہے۔ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس نے کہا کہ اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے۔ شمر نے کہا دیکھو لڑ رہا تھا لیکن دل کچھ اور کہہ رہا تھا، لڑتے لڑتے بھی اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، یعنی اہل بیت کی زبان سے چاہے لوگ کتنی برائیاں کر لیں ان کا دل خود ان کے ساتھ نہیں ہوتا، دل بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ اس لڑکے سے لڑنا میری توہین ہے۔ تو کہا کہ یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، اس کو بچہ مت سمجھ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ امام قاسم کے سامنے اس کا بیٹا آیا، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے، ایک بار میں۔ علامہ ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ حضرت امام قاسم کی امی خیمے کی طرف سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کرتا کیا ہے۔ اگرچہ میدان خیمے سے بہت دور تھا لیکن ماں کی اپنی ممتا ہوتی، ان ماؤں کو سلام جس نے دین پر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج کی مائیں تو بغیر دوپٹے کے گھومیں، آج کی مائیں تو مردوں کے دھکے کھائیں۔ ایسی مائیں کبھی ایسا بیٹا جنم نہیں دے سکتی جو دین کی حفاظت کر سکے۔ دین کا نقصان کرنے والے کو جنم تو دے سکتی ہے، دین کے محافظ کو جنم نہیں دے سکتی۔ جب ایک بیٹے کا قتل اس نے دیکھا تو شیمہ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرا آیا تو اس کے بھی ٹکڑے کیے، تیسرے کے اور چوتھے کے ٹکڑے کیے، اور جب 4 ٹکڑے کر چکے تو وہ غصے میں جھلا کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے بچوں کا بدلہ اس سے لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس ظالم نے بدمست ہاتھی کی طرح گھوڑا دوڑایا۔ حضرت امام قاسم نے کیونکہ فن حرب ضرب کے ماہر تھے، علی کا پوتا، شیر خدا کا شیر، کہنے لگے میں تو تجھے بڑا پہلوان سمجھتا تھا اور تجھے جو ہے گھوڑے کی باغ پکڑنا اور زین کسنا بھی نہیں آتی۔ اس نے جیسے ہی جھکا امام قاسم نے اس پر یوں زوردار وار کیا کہ اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہمارے ہزاری کے سامنے 1000 سے تنہا مقابلہ کرنے والے کی اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، اگر
اکیلے اکیلے مقابلہ کرو گے تو پورا لشکر خالی ہوگا. اگر اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کرنا تو چاروں طرف سے حسن کے بیٹے کو گھیر لو. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور امام قاسم پر اتنے وار کیے گئے کہ آپ زمین پہ گرے. اور جب زمین پہ آئے تو آپ نے آواز لگائی یا اماں ادرکی، اے میرے چچا میری خبر لیجیے. اتنے ٹائم میں بعض مورخوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام قاسم شہید ہو چکے تھے اور صرف شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ امام قاسم کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے اتنا غصہ نکالا کہ امام قاسم کے لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا. جب امام حسین امام قاسم کا لاشا لے کر کے اٹھانے کے لیے گئے تو امام قاسم کا لاشا گھوڑوں کے پیروں سے کچلا جا چکا تھا. جب سینے سے لگایا تو امام قاسم کے پیر زمین سے جو ہے وہ لگ رہے تھے اور جب زمین سے لاشا لگ رہا تھا لاشے کے پیر اور سینے سے لگا کر کے آپ روتے ہوئے آ رہے تھے تو اس وقت ایک ماں کا کردار کیا ہو سکتا ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. شرابی بیٹا بھی ماں کو عزیز ہوتا ہے، پاپی بیٹا بھی عزیز ہوتا ہے، لیکن قاسم جیسا بیٹا جس کے تقدس کا حال کیا ہے، جس کے تقوی کی شان کیا ہے، جیسے ماں کی نظر بیٹے کی لاشے پر پڑی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. یہ نبی کے خاندان آخری شہادت پڑھتا ہوں بات ختم کرتا ہوں. ابھی یہ حالت دیکھی تھی، یہ حالت کہ مولا علی اکبر کہنے لگے بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان میں. حضرت علی اکبر کا حسن آپ سنتے رہتے ہیں کتنے خوبصورت تھے کہ ان کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا، ہم شبیہ رسول تھے. خاندان رسالت میں اور اہل مدینہ بہت عزت کی نگاہ، ایک تو آل نبی تھے اور بہت عزت کی نگاہ سے لوگ اس لیے دیکھتے تھے کہ حضرت علی اکبر حضور کی ہم شکل تھے، ہم شبیہ پیغمبر تھے. جب حضور نے پردہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہو بہو حضور کی طرح تھی، چلنا بولنا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی اماں جان کہ میں نے حضور کی طرح چلتے اگر کسی کو دیکھا تو فاطمہ کو، حضور کی طرح الفاظ کا انتخاب کرتے دیکھا تو فاطمہ کو، حضور کی طرح سخاوت کرتے دیکھا تو فاطمہ کو، حضور کی طرح بیٹھتے دیکھا تو فاطمہ کو، حضور کی طرح کسی کا دل جیتتے دیکھا تو فاطمہ کو. سیرت و صورت میں بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھی جسے سیدہ فاطمہ کہتے. جب فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تو لوگ امام حسن کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیتے تھے، کہتے تھے ہم شبیہ رسول امام حسن ہے. اور جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو مولا علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے. جیسے ایک 18 سال کے بیٹے نے کہا ہوگا بس دین کی قدروں کو پامال مت کرو، یہ قربانی اہل بیت کی یاد کرو. 18 سال کے بیٹے نے کہا، امام علی مقام نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. امام علی اکبر کا بابا میں شہید ہونا چاہتا ہوں. گویا کہ آپ کو وہ منظر یاد آیا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے کہا بابا ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جاتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو چھین کر اپنے سینے سے چمٹا لیا. تو جناب یوسف نے بڑی معصومیت سے کہا تھا ابا یہ تیری کیسی محبت ہے کہ اور لوگ تو محبت میں اپنے بچوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں اور تو مجھے کھیلنے نہیں جانے دیتے، بابا یہ کیا محبت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹا آج تجھے اس محبت کا احساس نہیں ہے. شاید یعقوب کے دل سے پوچھ تیرے دل پر اس وقت وہ گزرے گی جو آج میرے دل پہ گزر رہی ہے کہ تیری طرح تیرا خوبصورت بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں لے جا کر کے پھینکنے والے ہوں گے. تو اس وقت تیرے دل پہ کیا گزرے گی آج وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے. انجام میں دیکھ رہا ہوں. یوسف جیسا بیٹا ہو اور بھائی کنویں میں پھینکنے لے جا رہے ہو تو حضرت یعقوب کے دل پہ یہ گزر رہی ہے ہم شبیہ پیغمبر ہوں. اور وہ کربلا میں خاک و خون میں تڑپنے جا رہا ہوں امام حسین کے دل پہ کیا گزرے گی. گویا کہ مولا علی اکبر نے کہا تھا ابا آپ مجھے شہید نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے، مجھے شہادت کے منصب پہ فائز نہیں ہونا دیکھنا چاہتے. تو گویا کہ مولا حسین نے کہا ہوگا علی اکبر آج تجھے میرے دل کی کیا خبر،
اس کا احساس شاید تجھے اس دن ہوتا جب تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور لوگ اس کو شہید کرنے کے لیے بلاتے، تو جو تیرے دل پر اس دن گزرتی آج وہ میرے دل پہ گزرتی ہے۔ اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے ایک انسان کو جتنی جوان بیٹے کی جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا میں جانا چاہتا ہوں، ضد کی، کبھی ضد ٹالی نہیں گئی تھی، آج ایک ایسی ضد تھی جس کو گویا کہ حیران تھے کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ بہرحال اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، تلوار بھی پٹکا باندھا، گھوڑے پہ بٹھایا اپنے جوان بیٹے کو اور فی امان اللہ کہا۔ جیسی مولا علی اکبر میدان میں آئے یزیدیوں نے تلوار زمین پہ رکھ دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یزیدیوں نے تلوار زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پہ کیا رکھی؟ شمر نے کہا کیا ہوا، اس بچے سے کیوں ڈرتے؟ کہا بچہ کہاں ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے وہ نبی آ رہا ہے۔ کہا نہیں یہ نبی نہیں ہے، ہم شبیہ نبی ہیں۔ غور سے دیکھو حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ دیکھو مولا اس علی اکبر کو دیکھا، بہت خوبصورت تھے۔ اب ہم شبیہ پیغمبر کہہ دیا تب کیا حسن بیان کروں، کیا بیان کروں؟ مولا علی اکبر نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا، بھیجو۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا۔ کہا نامردوں 3 دن سے پانی بن کر رکھا ہے، بھیجو کون ہے۔ جب کوئی نہ آیا علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ خود گھسے ہیں لشکر کے اندر اور وہ تلوار چلائی کہ لوگوں کو خیبر کا منظر یاد آ گیا، لوگوں کو خیبر کا منظر یاد آ گیا۔ جانتے مولا علی کی بہادری کتنی تھی؟ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں، کنہا 35 علی نے مارا ہے اور 35 سب نے مل کر مارا۔ یہ ہے علی کی شجاعت۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ نہیں یوں ہی نہیں کہا گیا، یہ بازو حیدر کی شجاعت تھی، مولا کائنات کے بازوؤں کی قوت کا یہ عالم تھا۔ بدر کے 35 کفار کو اکیلے علی، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے اور یہ علی کا پوتا ہے، علی اکبر ہے۔ امام حسین نے اپنے 3 بیٹوں کا، تینوں کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کا نام علی رکھا۔ نام علی کی کیا تاثیر پائی، اور پھر بیٹوں کا نام تو علی رکھا، پھر آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خود گھسے، لڑے، لڑتے لڑتے تھک گئے، واپس آئے، واپس آ گئے تھے بابا بہت پیاس لگی، 3 دن ہو گئے بھائی، دوڑنے بھاگنے میں پیاس لگتی ہے، دشمن سے لڑنے میں کیا؟ کہا بابا بہت پیاس لگی۔ امام علی مقام نے کہا بیٹا یہ میری انگوٹھی چوس لے، انگوٹھی منہ میں رکھ لی، تھوڑی دیر چوسی، پھر پلٹے، پھر کہا کون ہے مقابلے میں؟ پھر کوئی نہیں آیا، پھر گھسے، پھر خوب لڑے، پھر پلٹ کر آئے۔ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا، بیٹا تو جانتا ہے امتحان ہے، آ میری زبان چوس لے۔ جب کسی سفر میں مجھے پیاس لگی پھر پانی نہ تھا تو نانا نے مجھے زبان چوسائی، ساتھی کو سنی، آ میری زبان چوس لے۔ زبان چوسائی اور اس کے بعد آخری مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا اور کہا بابا آخری سلام لو، اب شاید آپ کا علی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ 18 سال کا جوان بیٹا جا رہا تھا، مولا حسین کا دل کو جا کے کہہ رہا تھا ایک بار پھر پلٹ کر دیکھ تاکہ تیرا چہرہ دیکھ، ایک بار پھر پلٹ کر دیکھ تاکہ تیرا چہرہ دیکھ لوں۔ گویا کہ محبت پدری اور محبت بیٹے اور باپ کی محبت ایک دوسرے کو جو ہے وہ آپس میں مدغم کر رہی تھی، ایک دوسرے کی محبتوں کا امتحان لے رہی تھی۔ مگر وار اہل بیت، دین سے بڑھ کر تم نے کسی کو نہ چاہا، شریعت سے بڑھ کر تم نے کسی کو نہ چاہا۔ بیٹا جا رہا ہے لیکن شریعت زندہ ہوتی نظر آ رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے لیکن دین زندہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امام علی مقام بیٹے کو رخصت کرتے، مولا علی اکبر چاہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پلٹ کر گئے تو شمر نے کہا چاروں طرف سے اس کو گھیر لو تاکہ اب یہ واپس نہ جانے پائے، ایک ایک کر کے نہ لڑنا، یہ بہت نقصان کر چکا ہے، گاجر مولی کی طرح یہ لاشیں گرا چکا ہے، اب اس کو پلٹ کر مت جانے دینا۔ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔
اتنا زخم دیا. ابن عساکر کہتے ہیں ایک ظالم نے ایک نیزہ اندازہ کر کے آپ کے سینے میں بھونک دیا اور ایک ظالم نے تیر چلایا جو آپ کی پیشانی کو چیرتا ہوا پیچھے کی طرف نکل گیا. دماغ پر تیر لگا اور دل پر نیزہ لگا. تو امام علی اکبر اپنے بابا کو آواز دیتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آئے. امام علی مقام نے دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پہ آ گئی. اتنا خوبصورت جسم ہر طرف سے خون سے چھلنی تھا. میں تصور میں دیکھتا ہوں کہ اتنا خوبصورت جسم خون کے دھبوں سے جب جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوں گے تو کیسا دکھتا ہوگا. ایسے جیسے کسی نے دودھ میں گلاب کی پنکھڑیاں ڈال دی ہو, یا ایسے جیسے کسی نے چاند پہ گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو. جسم ایسا لگنے لگا. حضرت مولا حسین جب گئے دشمن ہٹے تو حضرت مولا علی اکبر کے سینے اور پیشانی پہ تیر, سینے پر نیزہ تھا. امام علی مقام نے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا, سر گود میں لیا اور سر گود میں لے کر کے پیشانی پر, چہرے پر جو گرد تھا اپنے دامن سے صاف کیا. جیسے باپ کے ٹھنڈے ہاتھ چہرے پہ لگے تو علی اکبر مولا نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی. باپ نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ آج میرا کی قربانی بھی امام علی مقام کو داد دے رہی ہوگی. 18 سال کے بیٹے کو زمین پہ دیکھا ہے. حضرت ابراہیم تو بیٹے پہ چھری رکھنے سے پہلے آنکھ پہ پٹی باندھ رہے تھے تاکہ بیٹے کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ نہ سکوں. بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا تھا تاکہ بیٹے کا چہرہ شہادت میں یا چھری چلانے میں آڑ نہ بن جائے. 18 سال کا بیٹا, وہاں حسن اسماعیل تھا. علی اکبر کے پاس تو حسن مصطفیٰ کی رانائیاں تھی. اتنا خوبصورت بیٹا مولا حسین نے دیکھا. پوچھا بیٹے کیسے ہو؟ کہا بابا بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف. اگر میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اب بھی میں ان ظالموں سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تاریخ میں آتا ابن عساکر کہتے ہیں مولا حسین نے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا. کربلا کے ریگزار گواہیں, کربلا کا ذرہ ذرہ گواہیں. 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج گواہ ہے. پشت زمین نے دیکھا, چشم فلک نے دیکھا. فاتح خیبر کے بیٹے نے اپنے بیٹے کے سر کو زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھ کر 54 سال کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا. اور اکٹھا کر کے ابن عساکر کہتے ہیں 54 سال کی عمر تک امام حسین کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. بڑے بڑے صدمے سہے تھے حسین نے, لیکن ان صدموں کا کوئی اثر مولا حسین پہ نہ تھا. 54 سال کی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جب آپ نے سینے سے نیزہ کھینچا تو ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انگلی پر حضرت مولا علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا. جب اپنے 18 سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا امام حسین نے نیزے کی انگلی پر دیکھا تو امام حسین علیہ جدی والی سلام پر وہ صدمہ ٹوٹا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال اسی وقت سفید ہو گئے. 18 سال کے بیٹے کا جنازہ لاشا امام حسین نے اٹھایا اور اٹھا کر کے جب خیمے کی طرف چلے تو سیدہ زینب نے بیویوں سے کہا بیویاں دیکھو, بیٹے کا لاشا دیکھ کر حسین پر بڑھاپا آ گیا. حسین کے سارے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کربلا کی داستان ہے, حسین سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے. اسماعیل یہ قربانی دی ہے نماز بچانے کے لیے, شریعت کے تحفظ کے لیے, دین بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے, اذان بچانے کے لیے, قرآن بچانے کے لیے. لیکن ہائے میری قوم کی ناقدری,
ہر چیز کی ناقدری کرتے کرتے اتنے ناقدر ہو گئے کہ کربلا کی قربانیوں کی بھی ناقدری کر دی. کہاں سجدے کا تحفظ اور کہاں چندرم شربت، کہاں شریعت کا تحفظ اور کہاں کھچڑے کی نیاز. اسی پر تم نے محرم کو سمیٹ دیا. بڑی معذرت کے ساتھ الحمدللہ میرے گھر سے 10 دن تک شربت تقسیم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سنیو یاد رکھنا میں شربت کھچڑے کا مخالف نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ساری زندگی شربت پلا کر بھی خون حسین کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مولا حسین تمہارا دامن پکڑ کر پوچھیں گے میرا عاشق کہلاتا تھا اور یزیدی طریقے کو زندہ کرتا تھا، تو مولا حسین کو کیا جواب دو گے؟ اس کی تیاری کر لو. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. جو شہادتیں بچی ہیں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی عرض کی جائے گی، کیونکہ مجھے احمد آباد سے فلائٹ پکڑنی ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ ان شہادتوں کی برکت مجھے آپ سب کو نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قتل حسین اصل میں ملک یزید ہے. اسلام زندہ.